الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو ادھر کھڑے ہیں اگر آپ کھانے سے فارغ ہیں تو آپ برائے مہربانی محفل گاہ میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر یہ ہمارا پروگرام چلے گا. شادی کے مبارک موقع پر صاحب خانہ نے اپنے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے. بڑے قابل مبارکباد ہیں گھر والے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی ہے. سامعین محترم، خطبہ مسنہ کے بعد کلام پاک کی ایک مشہور و معروف سورہ پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. کچھ دیر آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ صلاۃ و سلام علیک یا مادری رسول زبان اللہ، ہے، اس کو آپ صلاۃ و بالکل سلام آہستہ علیک سے یا کام لیں. حبیب دیکھیے اللہ نبی کی میلاد ہو صلی رہی ہے، اللہ تھوڑا علیہ سا وسلم. خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، تیز رفتار چلنے والے وقت کی قسم. تیزی سے گزرنے والے وقت کی قسم. اور آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ قسم امپورٹنٹ چیز کی کھائی جاتی ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک تعالی زمانے کی تیزی سے گزرنے والے وقت کی قسم کھا رہا ہے. اور قسم کھا کر کے آپ کو، ہمیں سب کو وقت کی قدر بتا رہا ہے کہ یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، بیمار بھی نہیں ہے آپ، ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دماغ بالکل پرفیکٹلی سوچ رہا ہے، دل اپنا کام اپنے طریقے سے کر رہا ہے. اور اس کے اوپر اللہ نے آپ کو وقت عطا فرمایا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر انسان پر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے وقت عطا فرمایا ہے. اور یہ وقت ہے تب تک انسان انسان. جیسے ہی وقت ختم ہوگا پھر وہ انسان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. ایک وقت ہر انسان پر ایسا آنا ہے، ہر انسان پر، ہر جان والی چیز پر ایک وقت ایسا آنا ہے
کہ اسے یہ دنیا چھوڑ کے یہاں سے جانا، یہ گھر، یہ دولت، یہ شہرت، یہ پیسے، یہ خاندان، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ کھیتیاں، یہ باڑیاں، ساری کی ساری یہیں پر دھری رہ جائیں۔ اور انسان دیکھیے، اس دنیا میں انسان کا کوئی وفادار نہیں، کوئی وفادار نہیں۔ آپ اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ زمینیں آپ نے خریدی، بڑے بڑے گھر آپ نے بنائے، سونا چاندی آپ نے جمع کیا، آپ نے کبھی سکون سے ایک رات بھی نہ گزاری، اور وقت وہ آیا کہ آپ کو موت آ گئی، آپ نے جو گھر بنایا اس کا مالک کوئی اور بنا، آپ نے جو زمینیں خریدی اس کے بنٹوارے کسی اور کے ہوئے، آپ نے جو سونا چاندی خریدا اس کا مالک کوئی اور ہوا۔ اور آج کل تو پتا ہے ہمارے یہاں پر جب موتیں ہوتی ہے، کسی کے باپ کی، کسی کے عزیز و اقارب کی، کسی کے رشتہ دار کی موت ہوتی ہے نا، تو وہ جو مرنے والے کے جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو وہ ہم یوز نہیں کرتے، ہم استعمال نہیں کرتے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مردوں کے کپڑے ہم کیسے استعمال کریں، کسی فقیر کو دے دو۔ کوئی بیچارہ 5 نماز پڑھنے والوں کی حیثیت ہم نے اتنی کر کے رکھی ہے کہ 5 نمازیں پڑھنے والا مردوں کے کپڑے پہننے کے لائق ہے۔ بتائیے ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ باپ مرا ہے، بیٹا باپ کے کپڑے نہیں پہنے گا، یا تو فقیر کو دو یا جو مسجد میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اسے پہناؤ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک آپ سوال کریں کہ چلو ٹھیک ہے، باپ کے کپڑے آپ نہیں پہنتے ہو کیونکہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ فقیروں کو دینے ہیں، تو باپ نے 100 بیگھہ زمین چھوڑی ہے، وہ بھی تو فقیروں کو دے دے۔ باپ نے اتنا بڑا مکان، ایک بہت بڑا بلڈنگ نما گھر بنا کے چھوڑا ہے نا، پھر کپڑے چھوڑتا ہے تو گھر بھی چھوڑ فقیروں کے لیے۔ باپ نے اتنے سارے زیورات، سونا چاندی، دولت چھوڑی ہے، تو جس طرح کپڑے فقیروں کے لیے چھوڑتا ہے وہ دولت بھی ماں باپ کے لیے چھوڑ دے۔ نہیں، وہ نہیں چھوڑیں گے تو صرف کپڑے چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیزی سے گزرنے والے وقت کی قسم، وقت کی قدر کریں آپ۔ وقت گزر رہا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو امپورٹنٹ پتا چلے گا کہ زندگی جو میرے پاس میرے رب نے جو مجھے وقت دیا تھا، اذانیں ہو رہی، مسجدیں پڑوس میں تھی ہمارے، دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابیوں کی طرف آؤ۔ کبھی توفیق نہ ہو، کبھی ہمیں ایک سجدے کی توفیق نہ ہو۔ شادیوں میں بڑے آرام سے گھومتے رہے، فضول باتوں میں وقت گنوایا، جب موت آئی ملک الموت نے آ کر کے گلا دبوچ لیا نا۔ آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیک انسان، آپ سمجھتے ہیں نیک کیا ہوتا ہے؟ نیک کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی۔ یہاں اللہ ماشاءاللہ 1-2 کو چھوڑ دے، مجھے بتا دے جس نے زندگی میں کبھی 2 نمازیں پڑھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جب نیک انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت 70,000 فرشتوں کے ساتھ، خوبصورت شکلوں والے فرشتوں کے ساتھ میں، جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے چاروں طرف نورانی چہرے والے فرشتے ہی فرشتے موجود۔ جنت سے کفن لایا جاتا ہے، تشت لایا جاتا ہے، کفن، خوشبوئیں وغیرہ سارا میٹر کرنے کے بعد
اس مومن کے سرہانے بیٹھ کر کے، جو نیک بندہ ہے، جس نے نمازوں کی پابندی کی، جس نے روزے رکھے، جس نے مال کی زکاتیں نکالی، جس نے حج کیے، جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر کام کیا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت فرماتے ہیں اس کے سرہانے بیٹھ کر، اے نیک روح، اے پاک روح، اے پیاری روح، اللہ کے حکم سے باہر آ، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ نیک مومن کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے، اتنی آسانی سے نکلتی ہے، جس طرح گونتا ہوا آٹا ہو نا، عورتیں جب آٹا گونتی ہے روٹی بنانے کے لیے، تو اس آٹے میں اگر کوئی بال چلا جائے نا، تو بال کو کھینچ کے نکالنے میں کوئی جیسے بھی نہیں لگانی پڑتی، کوئی ٹریکٹر نہیں جوتنے پڑتے، بس اس طرح اشارہ کیا، بال اپنے آپ باہر نکل جاتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نیک مومن کی روح جب ملک الموت بلاتے ہیں تو ایسے نکلتی ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکلتا۔ پھر ملک الموت اس روح کو جنت کے تشت میں ڈال کر، جنت کے کفن میں ڈال کر، جنت کی خوشبوئیں اس پر لگا کر کے جب آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس کی پاک روح کو لے کر کے آئے؟ سارا آسمان خوشبوؤں سے معطر ہو گیا ہے، نام بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، جو نمازیں پڑھتا تھا، جو روزے رکھتا تھا، جو زکوٰۃ دیتا، جو حج کرتا تھا۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ عرش اعظم کے نور میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نیک بندے کی روح کو واپس پلٹاؤ، اس کی قبر میں لے کے جاؤ۔ اس روح کو پلٹایا جاتا ہے اور واپس قبر کے اندر لایا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے موت کیا ہے؟ موت صرف اتنی ہے کہ آپ کی سانسیں گھر میں ٹوٹی، آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، آپ کا جنازہ پڑا، آپ کو قبر میں ڈالا، اوپر پتھر دیے، مٹی ڈالی، یہ اتنی موت ہے، پھر واپس زندہ آپ۔ کبھی جائیں نا قبروں پر، چیختے ہیں، چلاتے ہیں قبروں والے، جب ہم لوگوں کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مردہ جیسے ہی لوگ دفن کر کے پلٹنے لگتے ہیں وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے اور چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی مجھے اس کالی کوٹری میں دفن کر کے کیوں جا رہے ہو؟ اے میرے ابا مجھے اس کالی کوٹری میں دفن کر کے کیوں جا رہے ہو؟ ارے میرے رشتہ داروں سوچو تو صحیح، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس مردے کی آواز کو اللہ نے انسان اور جنات سے چھپا کر کے رکھا ہے، اگر اللہ اس آواز کو انسانوں کو سنا دے تو قسم خدا کی قیامت کی صبح تک کوئی دنیا پہ ہنسنے والا موجود نہیں ہوگا۔ تم تو آرام سے کھاتے ہو، تم تو آرام سے پیتے ہو، تمہاری زندگیوں میں ہنسیاں بھری ہوئی ہے، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں بھری ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایک مردے کی آواز، اگر ایک قبر والے کی آواز رب پاک دنیا والوں کو سنا دے تو قسم خدا کی قیامت کی صبح تک اس دھرتی پر کوئی ہنستا ہوا انسان نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو امتحان لینا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو سب کے امتحان لینے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کیوں پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زندگی اور موت جو پیدا کی، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں تمہیں آزماؤں، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تم دنیا میں جاؤ، نماز تمہارے سامنے، قرآن تمہارے سامنے، دین تمہارے سامنے، شریعت تمہارے سامنے، مصطفیٰ کی سنتیں تمہارے سامنے، تمہارے رسم و رواج تمہارے پاس، تمہارے گھر والے تمہارے پاس، دنیا دار تمہارے پاس۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جانا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو واپس قبر کے اندر پلٹ دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کی روح جب قبر میں آتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، اختلاف ہے اس کے اندر، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، مر ربک ما دینک ماذا کنت تقول فی حق ھذا الرجل، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک قبر کے اندر تشریف فرما ہوں گے۔ میرے آقا فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟
حاضر و ناظر کی بحث، نور بشر والی بحث، مختار کل والی بحث، یہ ساری کی ساری یہیں دری رہ جائے گی. قبر کے اندر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو دنیا میں عقیدہ کیا رکھا. اب جو نیک بندے ہوں گے نا، آج آپ سوچ لیں کہ ہمارے بچوں کے اسکول میں جو ایگزام ہوتے ہیں نا، تو وہ ایگزام سے پہلے بہت محنت کرتے ہیں نا، کتابیں پڑھتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں تاکہ ایگزام میں یہ لکھنا. آپ یہاں بیٹھ کر کے آپ سوال یاد کر لیں، آپ سوال یاد کر لیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، آپ یاد کر لیں، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ. ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، آپ رٹ لیں، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. اور اس بندے کے بارے میں جس ذات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کہہ دیں کہ وہ ہمارے نبی ہے. یہاں رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کو سوالوں کے پتہ، آپ کو سوال بھی پتہ نہ ہو، اگر نمازوں کے پابند ہے، آپ نیک ہیں، تو آپ کو آٹومیٹلی جواب آ جائے گا. جب مومن کو سوال پوچھے جائیں گے، وہ کمپلیٹلی صحیح صحیح جواب دے گا، تو غیب سے آواز آئے گی، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے جو کہا ہے سچ کہا، بالکل سچ کہا. اور آپ نے قبریں تو دیکھی ہوگی نا، دیکھی کیا کھودی بھی ہے نا، کھودی بھی ہوگی نا. اب مجھے بتائیے قبر اندر سے کیسی ہوتی ہے؟ ایسی لگی ہوتی ہے قبر؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا داری چھوڑ دیں، آپ قبروں کو اپنے ذہن اور تصور میں بٹھا لیں، دل میں لے آئیں قبر. اندھیری رات، چاروں طرف گھٹا ٹوپ بادل چھائے، کڑاکے کی بجلی کڑک رہی ہو، لائٹ وائٹ کچھ نہ ہو، اور آپ قبرستان کے اندر زندہ ہو. زندہ آپ قبر کے اندر نہیں، قبرستان کے اوپر. آپ ایک رات گزار پائیں؟ آپ ایک رات باہر قبروں کے پاس بیٹھ کے گزار پائیں؟ نہیں گزار سکتے ہیں نا. تو مجھے بتائیے نا، آپ کے دادا پر دادا، آپ کے لکڑ دادا کو ان قبروں میں سوئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کیا آپ نے ان کی قبروں میں کوئی ایسی لگائی؟ کیا آپ نے ان کی قبروں کے اندر کوئی بستر لگائے تھے؟ کیا آپ نے ان کی قبروں میں کوئی فوکس لائٹیں لگائی تھی؟ ڈیکوریشن کیا تھا آپ نے ان کی قبروں میں؟ کیا آپ نے ان کی قبروں میں کوئی فین لگائے تھے؟ کچھ نہیں نا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، نیک بندے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، جب اس سے تینوں سوال ہوتے وہ جواب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندے نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اب ایک کام کرو. فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کیا کرے؟ رب فرماتا ہے، کام یہ کرو کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اسپیڈ کس چیز کی؟ گاڑی، بائک، ٹرین، ایروپلین، یا پھر آپ بجلی لے لیں کہ ادھر کلرا جی ایس سے وہ انہوں نے بٹن آن کیا، پلک جھپکتے یہاں لائٹ آ گئی. آپ کے حساب سے تو شاید دنیا میں سب سے زیادہ اسپیڈ اس بجلی کی ہوگی، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اسپیڈ والی چیز ہے، وہ ہے نظر. آنکھیں بند کر کے کھولی تو آسمان میں پہنچ گئی. ادھر دیکھا تو وہ زمین کا وہ کونا نظر آ گیا، ادھر دیکھا تو ادھر زمین کا کونا نظر آ گیا. رب فرمائے گا، یہ میرا نیک بندہ ہے، نمازوں کا پابند تھا، اب اس کی قبر دنیا والوں کے لیے صرف اتنی ہے، لیکن اوپر جب پتھر لگ جائیں تو اس کی قبر کو اتنا کھولو جہاں تک اس کی نظر پہنچتی، جہاں تک تا حد نگاہ، جہاں بندے کی نظر پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کھول دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے، چوڑا کر دیتا ہے. اور پھر اس کے اندر جنت کے باغ بنا دیے جاتے ہیں، چاروں طرف جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. پھر رب فرماتا ہے، جنت سے ایک تخت لایا جائے، بستر لائے جائیں، اور اس پر سلا دیا جائے. اب جنت کے بستر لگ گئے، اس پر اس بندے کو سلا دیا جائے. سلانے کے بعد فرشتے کہتے ہیں، نم کھلعروس، سو جا دلہن کی طرح. اب پتا ہے سوتے ہیں نا آپ رات کو تو کم سے کم 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تو نیند نہیں آتی. کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، بڑی تکلیفوں سے نیند آتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ جیسے ہی قبر میں جنت کے بستر پہ سوتا ہے، پلک جھپکتا، وہ آنکھ بند کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اٹھ جا. ابھی اس نے آنکھ بند کی، فرشتے کہتے ہیں اٹھ جا. وہ کہے گا کیا ہوا؟ فرشتے کہیں گے قیامت آ گئی. کیا ہوگا؟ قیامت. وہ کہے گا اتنی جلدی قیامت آ گئی، اتنی جلدی قیامت؟ فرشتے کہیں گے یہ جلدی نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا تجھے یہاں سوئے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے. آؤ تو صحیح نا کبھی رب کے پاس، آؤ تو صحیح نا کبھی مسجدوں کے پاس میں. اصل جو زندگی ہے نا آپ کی، اصل زندگی تو مرنے کے بعد میں شروع ہوتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، مرو، موت آنے سے پہلے مر جاؤ،
وہ مرنا کیا ہے؟ وہ مرنا یہ ہے کہ تم دنیا سے بالکل ختم ہو جاؤ، تمہارے دل مسجدوں میں پڑے رہے، تمہارے دل اللہ کے ذکر میں پڑے رہے، یہ ہے تمہاری اصلی موت۔ ہماری حالت تو کیا ہے؟ وہ کہ پرانے زمانے میں ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا اسمارٹ، بڑا ہینڈسم تھا، بڑا خوبصورت، جو بھی آتا اس کے پاس میں واہ واہ بادشاہ واہ، کتنا تو خوبصورت ہے، کتنا تو خوبصورت ہے۔ اور جو بھی بادشاہ کی خوبصورتی کی تعریف کرتا نا، بادشاہ تھا، راجا تھا، کسی کو سونا، کسی کو چاندی، کسی کو سکے، کسی کو اناج، کسی کو پیسہ، ہر کسی کو دیتا۔ ایک دن ایک فقیر بڑا جھولا لیے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، بہت بڑا جھولا لیے ہوئے آ گیا بادشاہ کے دربار۔ اب بادشاہ کے دربار میں جیسے ہی آیا نا، اس نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ بادشاہ میں تیرے لیے ایک تحفہ لایا، ایک گفٹ لایا۔ بادشاہ نے کہا گفٹ کیا؟ تو اس نے اپنا جھولا کھولا، ایک بہت بڑا آئینہ، آئینہ مانا کانچ نکال کر کے بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، منہ پہ جو لوگ تعریفیں کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کریں، حقیقت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ بھائی جیسا کرے گا ویسا پائے گا، نہ مانے تو کر کے دیکھ لے، پتا چل جائے گا۔ اور یہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اگر نہ مانے تو پھر مر کے دیکھ، سارا میٹر کھول جائے گا۔ لوگ نا اکثر لوگ منہ پہ تعریفیں کرتے، پیٹھ پیچھے بڑے خطرناک ہوتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بندے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی۔ یہ چیز نا مردوں سے زیادہ ہماری ماؤں بہنوں کے اندر ہے، رگ رگ میں چلتی ہے، رگ رگ میں چلتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے، واپس آ صبح کے وقت میں فجر پڑھ کے اپنے گھر سے جیسے ہی میرے آقا باہر نکلے نا، گھر کے باہر عورتوں کو دیکھا کہ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی اور ہنس رہی۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری امت کی عورتوں، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ عورتیں کہتی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے رات کو میں نے دوزخ دیکھی، دوزخ، اور میری امت میں سب سے زیادہ دوزخ کے اندر عورتیں جائے۔ کہا گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زبانوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلیوں کی وجہ سے۔ وہ فقیر بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ یہ لوگ جو تیرے منہ پہ جو تیری تعریفیں کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے انہیں لالچ، بادشاہ کی تعریفیں کرے تو بادشاہ سونا دے گا، چاندی دے گا، پیسے دے گا، لیکن میں جو تیرے لیے تحفہ لایا ہوں نا، تحفہ یہ آئینہ، یہ کانچ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ ایک بات ہے، میں ایک آنکھ سے کانا ہوں، اللہ بچائے، میں ایک آنکھ سے کانا ہوں اور کانچ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اب کانچ بیچارہ میں کانا ہوں تو کانا ہی بتائے گا نا، اب میں کانچ کو پھوڑوں، جھوٹ بول رہا ہے، مجھ سے جل رہا ہے، بھائی میری تصویر غلط بتا رہا ہے، تو کانچ تو وہی بتائے گا جو میں ہوں۔ تو وہ فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ دنیا تیری تعریفیں جھوٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن کانچ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، میری بات مت مان، خود دیکھ لے آئینہ۔ بادشاہ نے جیسے ہی کانچ دیکھا نا، اپنا چہرہ خوبصورت دیکھا، بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ بادشاہ کا بہت بڑا محل تھا، بہت بڑا محل، اس میں ہزاروں بڑے بڑے روم، بڑے بڑے ہال تھے، ایک ہال میں سونا بھرا ہوا، ایک میں چاندی بھری ہوئی، ایک میں ہیرے بھرے، ایک میں موتی بھرے، ایک میں کھانے بھرے ہیں، ایک میں کپڑے بھرے ہیں، ایک میں پیسے بھرے ہیں، ایک میں سونے کی بہترین جگہیں۔ تو بادشاہ اتنا خوش ہوا، اس فقیر کو کہتا ہے کہ فقیر تو میرے لیے سب سے بڑا گفٹ لے کے آیا، ایک کام کر، مغرب کی اذان ہوئی ہے، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، فجر کی اذان تک میں تجھے پورا پاور دیتا ہوں، اس محل میں جو لینا ہے وہ لے، تجھے کوئی روکے گا نہیں، لیکن شرط ہے فجر کی اذان ہوتے ہی تجھے یہاں سے بغیر کوئی چیز اٹھائے باہر پھینک دیا جائے گا، لینا ہے وہ فجر سے پہلے لے کے نکل جائے۔ مجھے بتائیے تھوڑی دیر فقیر کو ہٹا دے اور خود کو وہاں سیٹ کرے فقیر کی جگہ، اگر آپ یا میں ہوں، اور اگر کوئی ایسا بادشاہ میں یہ گولڈن سونے والا آفر دے دے، پھر تو
بس پورا محل اٹھا کر کے نکل پڑیں گے. فقیر بڑا خوش ہوا, واہ واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا. اور ٹائم بھی کتنا, مغرب سے لے کر فجر پوری رات. نے کہا بہت ٹائم ہے, پوری زندگی بھیک مانگا, پسینے میں بھرا, پھٹے پرانے کپڑے, اب تو اتنا سارا محل قبضے میں ہے, اب تو آرام سے گزاروں گا. پہلے ہال میں گیا, روم میں گیا, جیسے ہی دروازہ کھولا ایک دم اندر سے پورا سونا ہی سونا پڑا. بڑا خوش ہوا. دوسرا کھولا چاندی, تیسرا کھولا ہیرے, چوتھا کھولا موتی جواہرات, چوتھا پانچواں ہال کھولا پیسے بھرے, اور آگے دروازہ کھولا. اب آتی ہے بات پیٹ ہے نا, نماز نہیں بعد میں پڑھیں گے, پہلے کھانا, محفل بعد میں سنیں گے, پہلے کھانا. تو اس نے کہا یار رات پوری پڑی ہے, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, پیسے دولت وغیرہ سب کچھ ہے, بھوکا تو دن بھر کا تھا, بھٹکتا ہوا آیا تھا. فقیر نے کہا پہلے جی بھر کے کھا لو. مرغے مسلم, چکن بھی ہے, مٹن بھی ہے, قورمے بھی ہے, بیف بھی ہے, بڑے کا ہے, بریانی بھی ہے, سب کچھ بادشاہ کے محل میں. بھوکا تو تھا, ٹوٹ کے پڑ گیا کھانوں پر, اتنا کھایا کہ پھوٹنے لگے. اب پورا پیٹ بھر کے کھانے کے بعد جیسے ہی دوسرے روم کا دروازہ کھولا نا, خوبصورت بستر لگا ہے, اوپر پھول سجے ہیں, اور باغیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی. آپ بھی نہ کسی گھر میں جائیں, کھانا خوب کھا کر کے ایسی لگی ہو, اسپرے کیا ہوا ہو خوشبو والا, ٹھنڈی ٹھنڈی خوبصورت یہ خوشبودار ہوائیں آتی ہو, تو آپ سوچیں گے نا آدھا گھنٹہ یہاں یار تھوڑا لیٹ کر کے آرام کر لیں. تو وہ فقیر سوچتا ہے کہ ابھی تو رات پوری پڑی ہے, کھا تو لیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, 1-2 گھنٹے سو لوں اور پھر اٹھ کر کے سونا چاندی لے کر کے چلا جاؤں. کہا ٹھیک, بستر پہ گیا, سو گیا. اور یہ جو نیند ہے نا, یہ اتنی بڑی ظالم ہے, اتنی بڑی انسان کی دشمن ہے کہ ہم بھی سوئے ہوئے ہیں. ایسا سویا کہ مسجد سے آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی تک وہ سویا ہوا. 4 پولیس والے آئے, ایک نے یہ ہاتھ پکڑا, ایک نے یہ پکڑا, ایک نے یہ پاؤں, ایک نے یہ پاؤں, زمین سے اوپر اٹھا. اب جیسے ہی فقیر کو ہوا میں اٹھایا گیا, اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا فجر کی اذان ہوئی. کہا میرے بھائی میں نے ابھی کچھ لیا ہی نہیں ہے, مجھے تھوڑا سا اتار دو تاکہ میں تھوڑا سا سونا لے لوں. پولیس والوں نے کہا بادشاہ نے مغرب سے عشاء تک کی چھٹی دی, تجھے تو کھانا. لگے تو وہ رو کر کے کہنے لگا کہ میں نے ابھی لیا بھی کچھ نہیں ہے, تو مجھے تھوڑی دیر آپ 1-2-4 منٹ مجھے چھٹی دے دیں تاکہ میں تھوڑا بہت کچھ لے لوں, تاکہ میں بعد میں میری زندگی آرام سے گزار سکوں. تو ان چوکیداروں نے کہا کہ نہیں, جو بادشاہ نے ٹائم اور لمٹ دی تھی وہ اب پوری ہو گئی ہے, اب تجھے 1 سیکنڈ بھی نہیں ملنے والا. اب انہوں نے لا کے باہر پھینک دیا. اب وہ باہر پڑا فقیر رو رہا, اور روتے روتے خود کو کہتا ہے کہ ہائے افسوس, ساری زندگی میں بھٹکتا رہا, بھوکا رہا, پیاسا رہا, کبھی نیند نصیب نہ ہوئی, تو صرف آج 2-4 گھنٹے اگر میں اور نہ سوتا اور نہ کھاتا پیتا تو میں مرتا نہیں, اور اگر میں نہ سوتا تو آنے والی زندگی کو میں اپنی کامیاب بنا سکتا. لیکن میں نے کھایا اور اچھی نیند کی خاطر میں سویا, تو میں نے آنے والی زندگی کو برباد کر دیا. تو بزرگان دین فرماتے, علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ فقیر جو ہے نا, وہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ فقیر ہے. اور بادشاہ اللہ کی ذات, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ماں کے پیٹ سے اس دھرتی پر آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دیے. نمازیں تیرے سامنے, روزے تیرے سامنے, زکوٰۃ تیرے سامنے, حج تیرے سامنے, نیکیاں تیرے سامنے, جو بھی کرنا ہے کر. لیکن ایک لمٹ اللہ نے بتائی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ایک وقت ایسا آئے گا کہ تجھے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد نہ تو نمازیں پڑھ پائے گا, نہ روزے رکھ پائے گا, نہ زکوٰۃ دے پائے گا, نہ حج کر پائے گا, نہ کوئی نیکی کر پائے گا. تو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے
कब्र में जाने के बाद वो फिर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में गिर करके रो रो करके कहता है कि अल्लाह सिर्फ एक बार वापस दुनिया में भेज, सिर्फ एक बार। अब जब तू एक बार मुझे अगर दुनिया में भेज दे तो तू मुझे जितना माल देगा सारा का सारा तेरी राह में खर्च कर दूंगा, तेरे नाम पे मस्जिदें बनाऊंगा, तेरे नाम पे मदरसे बनाऊंगा, तेरे नाम पे गरीबों को खिलाऊंगा, तेरे नाम पे मिस्किनों को कपड़े पहनाऊंगा, जो माल देगा सारा तेरी राह में खर्च कर दूं। ए अल्लाह एक बार तू दुनिया में वापस भेज, जितनी जिंदगी तू मुझे अता करेगा सारी जिंदगी मस्जिद के अंदर पड़े सजदे में गुजार डालूंगा। और तूने तो सिर्फ 12 महीनों में 1 महीना रमजान के रोजे फर्ज किए, तू मुझे वापस एक बार दुनिया में भेज मौला, मैं सारी जिंदगी रोजे की हालत में गुजार दूंगा, मैं हर साल हज पे हज करता रहूंगा। ऐ अल्लाह सिर्फ एक मौका दे दे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, वो जो तेरी जिंदगी थी वो तेरे लिए एक ही मौका था। अब ये कब्र है ना, कब्र और हशर ये आखिरत है। अब यहां से तेरी आखिरत शुरू हो रही है। वहां जो दुनिया में तू लेकर के आया है वही तुझे यहां काम आने वाला। मुझे बताइए, खुदा ना खास्ता अगर अभी मैं यहां बैठा हूं, आप बैठे, हर कोई जानता है कि हमने कितने नेक अमाल किए, कितनी नेकियां की और हमने कितने गुनाह किए। हमारे पलड़े में फिलहाल अभी फौरन अभी फिलहाल हमारे पास क्या क्या नेकियां, अभी खुदा ना खास्ता हम में से किसी को अगर मौत आ जाए, मुझे बताइए ये अंधेरा हमें कितना डरा रहा है, ये गर्मी हमें कितना परेशान कर रही है। अगर हमें अभी मौत आ जाए तो मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं, सगे भाई तक तुम्हारी मुर्दा बॉडी को हाथ लगाते हुए डरेंगे। और हालात ये है कि ऐसे दौर में भी हम हमारी औलाद को नहीं पढ़ा रहे। कम से कम अपनी औलाद को इतना तो पढ़ाए ना कि जब हमारी मौत हो तो हमारे बेटे हमारी मैयत से भागे ना, हमारी बॉडी हमारे जिस्म को देख के भागे ना, बल्कि हमारे बेटे आकर के बाप को गुस्ल दे, अपने हाथों से कफन पहनाए। जब मौलाना जनाजे की नमाज के लिए खड़े हो तो बेटा कहे नहीं मेरा हक है, जनाजा नमाज मैं पढ़ाऊंगा। है हमारे अंदर नमाज जनाजा तो अपनी जगह पर 5 वक्त की नमाजें भी हमें नहीं पढ़नी आती, 5 वक्त की हमें नमाजें तक नहीं पढ़नी आती। और ये अल्लाह तबारक तआला ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है। अब जब मर के अभी अगर हमें कब्र के अंदर डाल दिया जाए तो मुझे बताइए आपके और हमारे पास में कौन सा अमल है, कौन सा अमल है जो ये कब्र का इतना जो लंबा चौड़ा सफर है, जो हजारों साल हमें कब्र के अंदर गुजारने, उसमें बिच्छू भी होंगे ना। अभी एक बिच्छू आ जाए, मैं कहता हूं कसम खुदा की जितने बैठे सारे भाग जाएंगे। अब काला बिच्छू हो, एकदम बड़ा सा बिच्छू, एक बिच्छू देख के सारा मजमा भाग जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कब्र बिच्छुओं का गढ़ है, घर है कब्र। बड़े बड़े सांप, कब्रें बड़े बड़े सांपों से भरी हुई है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये जो कब्र के बिच्छू होते हैं ना, वो दुनियावी बिच्छुओं की तरह नहीं होते हैं, बल्कि बड़े बड़े गधों जितने बिच्छू होते हैं, बड़े बड़े ऊंटों जितने सांप होते हैं। तो बताइए अगर हमें अभी मौत आ जाए तो कौन सी चीज है जो हमें उन बिच्छुओं से बचाएगी, कौन सी चीज है जो हमें उन सांपों से बचाएगी? हमारे पास में है क्या? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वल अस्र, तेजी से गुजरने वाले जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान बहुत बड़े खसारे के अंदर है। और उलमा इकराम फरमाते हैं ये जो लफ्ज है ना खुस्र, ये लफ्ज खुस्र की माना होती है कि जिसकी दुनिया और जिसकी आखिरत, जिसका दीन सब कुछ खत्म हो गया हो, उसके लिए अरबी में खुस्र का लफ्ज बोला जाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ये जब सूरह पाक नाजिल हुई ना, ये सूरत जब नाजिल हुई ना, सूरतुल अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہر انسان خسارے میں ہے. یہ جب سورہ پاک نازل ہوئی نا تو بتایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا. بڑے بڑے صحابہ اکرام جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کا کھانا چھوٹ گیا, ان کا پانی چھوٹ گیا, انہوں نے اٹھنا بیٹھنا, لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ ساری چیزیں ان کی بند ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, اللہ نے فرمایا والعصر, تیزی سے گزرنے والے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, کہ ہر انسان بہت بڑے خسارے میں ہے, ہر انسان خسارے میں ہے. مگر رب نے یہاں پر استثناء فرما دیا. رب فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. 4 لوگوں کی رب نے قسمیں بیان فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ خسارے میں ہے, مگر 4 قسم کے لوگ اس خسارے سے بچنے والے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا, سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. اے کھانا کھانے والوں کھانا کھاؤ. تو وہ کھا رہے ہیں تو انہیں پھر سے کیا کھلا رہے؟ اے پانی پینے والوں پانی پیو. تو وہ پانی پی ہی رہے تو پھر اور کیا پلانا ہے؟ اللہ سے سوال ہے کہ مولا تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, پھر کہتا ہے ایمان لاؤ. تو رب فرماتا ہے ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے, جو تم دین اور اسلام پر عمل کر رہے ہو, اس پر استقامت پیدا کرو. نمازوں کی پابندی, روزوں کی پابندی, زکوٰۃ و حج کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا, سارے انسان خسارے میں ہیں مگر پہلے وہ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور صبر کی جو لوگ تلقین کرتے رہے. یہ 4 قسمیں انسان کو اس خسارے سے بچانے والی. تو آپ اور ہم سوچیں, فیصلہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے. ایسا تو کوئی اس دھرتی پر آیا نہیں ہے جسے موت نہیں آئی. مرنا تو سب کو ہے, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہیں, چاہے آپ کی اولادیں ہیں, چاہے آپ کے عزیز و اقارب ہیں, چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں, سب کو مرنا ہے. لیکن اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. تو پھر مرنے کے بعد ہم قبر میں جواب کیا دینے والے, ہم ہمارے رب کے سامنے کس طرح کھڑے ہونے والے. حدیث پاک جو میں نے شروع میں بیان کی تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیک کی روح کو قبر میں واپس لوٹایا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھول دیا جائے, جنت کے باغ لگا دیے جائیں, پھر اسے سلا دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں فرمایا جاتا ہے کہ اٹھ جا قیامت آ گئی. وہ کہتا ہے اتنی جلدی قیامت آ گئی, میں تو ابھی سویا بھی نہیں. فرشتے کہتے ہیں 1000 سال گزر گئے تجھے سوئے ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرا وقت بالکل کم بنا دیا. اور جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ برے انسان کی موت ہوتی ہے نا, چاہے مرد ہو چاہے عورت, جس نے نمازیں نہ پڑھی ہو, جس نے روزے نہ رکھے ہوں, جس نے زکاتیں نہ دی ہو, جس نے حج نہ کیے ہوں, جس نے دنیا کے لوگوں پر ظلم کیے ہوں, جس عورت نے پردے کی پابندی نہ کی ہو, شریعت کی پابندی نہ کی ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا, تو ملک الموت ایک بہت خطرناک شکل و صورت کے اندر اس انسان کے پاس تشریف لاتے ہیں. تو وہ انسان صورت دیکھ کر کے ڈرنے لگتا ہے. تو ملک الموت بھاری آواز میں فرماتے ہیں اے بدبخت, اے ناپاک روح, اللہ کے حکم سے باہر آ جا. یہ جب ایسی دردناک آواز وہ روح سنتی ہے نا تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی انسان کو موت آتی ہے نا تو کوئی لوگ بڑے تڑپتے ہیں موت میں, ہاتھ مارتے ہیں, پاؤں مارتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اس کی روح بڑی بے دردی کے ساتھ میں نکالی جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب ملک الموت اس طرح فرماتے ہیں تو وہ روح کبھی انگلیوں میں بھاگتی ہے, کبھی سر میں دوڑتی ہے, کبھی پاؤں میں جاتی ہے, کبھی کدھر جاتی ہے, کبھی کدھر جاتی ہے. آخر ملک الموت اپنا ہاتھ اس کے جسم میں ڈالتے ہیں. جسم میں ڈالنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ برے انسان کی روح
इस तरह निकाली जाती है जिस तरह कांटेदार झाड़ियां हो और उनमें कोई कपड़ा फंसा हो, और कांटों से कपड़े को निकालते हैं तो कपड़े के किस तरह टुकड़े टुकड़े होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि बदबख्त की रूह को इसी तरह खींच के निकाला जाता है। अल्लाहु अकबर। और एक जिंदा इंसान की जो ये जिल्द है ना, चमड़ी, जिंदा इंसान की चमड़ी को काटा जाए उसे कितना दर्द होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत के वक्त जब रूह को निकाला जाता है तो इतना दर्द होता है कि उसकी चमड़ी को कैंचियों से काटा जा रहा। तो अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक ताला ने सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमाई। इस जिंदगी को गनीमत समझे, इस वक्त को गनीमत समझे। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है इस वक्त की कदर करें, नमाजों की पाबंदी करें। आज ये देखिए शादी के मौके पर माशाल्लाह ये जो महफिल का इनेकाद हुआ है, ये क्या है? ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, इसका बहुत बड़ा सवाब है, इसका बहुत बड़ा सवाब है। और कसम खुदा की, ये जो शादियों के अंदर लोग अपने घरों में मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं ना, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद उन्हें दुआएं अता फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शादी, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा। वैसे शादियां तो सभी के घरों में होती है, लेकिन ना आपको पता है हमें कुरान, हमें उल्मा, हमें नबी का जिक्र, हमें अल्लाह का जिक्र कब याद आता है? जब घरों में मौत होती है। हाँ, दादा मर गया, दादी मर गई, या कोई और चला गया, नाना गया, नानी गई, मौलाना साहब कहाँ हो, जल्दी आइए, कफन की तैयारी कीजिए, गुस्ल की तैयारी कीजिए। हाँ, फिर फातिहा हर जुमेरात, मौलवी साहब आइए फातिहा पढ़िए, वो कीजिए, ये कीजिए, कुरान तिलावत कीजिए, ईसाले सवाब कीजिए। हमने कुरान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को मुर्दों पर बना के रखा है। लेकिन असल मोमिन ये है कि अल्लाह चाहे खुशियां अता फरमाए, चाहे गम दे, हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता रहे। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।